اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، کیسے ہیں سب؟ چلیں شاباش۔ میرے پچھلے دونوں اسباق جو لیکچر گئے ہیں، لیکچر نمبر 13 اور 14، میرا خیال ہے آپ کو درس الخامس الف خوب اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا، جس میں آیات تھیں 28 تا 34۔ چلیں آج اسی کا لیکچر نمبر 15 شروع کرتے ہیں، جس میں آپ کو کلمات و تراکیب اور التمارین کراؤں گی، ٹھیک ہے؟ سارے بچے صفحہ نمبر 35 جو ہے وہ نکال لیں۔ اس پر کلمات و تراکیب دیے ہوئے ہیں۔ تریدنا، تم چاہتی ہو، یہ آیت شروع میں ہی آئی تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو اور اس کی خوبصورتی چاہتی ہو تو آؤ، تمہیں دے دیا جائے اس کا مال اور پھر اچھے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ تعالینا، تم آؤ، ٹھیک ہے؟ تا کا صیغہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا، تا ورڈ آنے سے ہم ترجمہ کیا کریں گے؟ تم۔ امتی کنہ، میں تمہیں کچھ مال دوں، یعنی کہ جتنا میرے پاس مال ہے وہ میں تمہیں دوں اور اچھے طریقے سے رخصت کر دوں۔ الف جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ علامت یادان میں سے الف، جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں میں تمہیں کچھ مال دوں۔ اسری کنہ، میں تمہیں رخصت کر دوں۔ یہ چاروں کے چاروں لفظ جو ہیں، بلکہ آگے ایک اور لفظ بھی ہے، سراہن، رخصتی یا رخصت کرنا یا بھیج دینا۔ یہ پانچوں کے پانچوں لفظ جو ہیں یہ پہلی آیت میں سے لیے گئے ہیں، اور آپ کو ان کے جو ہے لفظی ترجمہ یا لفظی معنی سمجھنے میں بھی آسانی ہو جائے گی۔ اعدہ، تیار کیا، ٹھیک ہے؟ میں نے تیار کیا۔ دے فینی، دو گنا، جس کو ہم دگنا بھی بولتے ہیں، دے فینی، دو گنا، جس پہ اضافہ کرتے ہیں، جیسے ایک پر ایک کا اضافہ کر دیا جائے تو وہ دو ہو جاتے ہیں، دو گنا ہو جاتے ہیں، اس طرح دے فینی اضافہ۔ ایک ورڈ ہے ضوف، اگر اس پر پیش آئے تو وہ کمزوری بن جاتا ہے، نیچے زیر ہے تو دیف اضافے سے بن جاتا ہے، یعنی اضافت ہونا۔ یکنت، فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے؟ جو کوئی فرما برداری کرتا ہے یا کرے گا۔ یہ آیت نمبر 30 کا شروع کا حصہ ہے اور یہ 22ویں سپارے کی پہلی آیت۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، یعنی جو کوئی تم میں سے اللہ کی اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے یا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ اجر دے گا۔ اعتدنا، ہم نے تیار کیا یا تیار کر رکھا ہے۔ اعتدنا، ہم نے تیار کر رکھا ہے۔ لستنا، نہیں ہو تم مؤنث کے لیے یوز ہوتا ہے، یعنی لستنا یہ مؤنث کا صیغہ اور اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں ہو تم۔ ان اتقیتن، اگر ان اتقیتن، تم پرہیزگاری اختیار کرو، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرنا چاہتی ہو، پس لا نہیں، تخدانا، تم نرم بالقولی بات کرو، یعنی دبی زبان سے نرم لہجے میں بات نہ کرو۔ یہ میں نے آپ کو پچھلے لیسن میں اچھی طرح سمجھا دیا کہ نرم لہجے میں بات کرنا ہمارے لیے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، ہمارے لیے برائی کا دروازہ کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہم بہت ساری برائیوں میں پھنس جاتے ہیں، اور ہم وہی بات جو شرارتاً شروع کرتے ہیں، جب ہمارا اس پہ انجام ہوتا ہے تو ہم بہت کچھ اس میں بگڑ چکا ہوتا ہے اور کچھ باقی نہیں رہتا، اور وہ بعض اوقات ہم ایسی غلطی کر بیٹھتے ہیں کہ ساری عمر ہم جو ہیں وہ اپنے ضمیر کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں، اور ضمیر ہمیں کچوکے لگاتا رہتا ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ہم شرمندہ ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ دروازہ ہی نہ کھولا جائے۔ جس طرح کہتے ہیں کہ برائی کی پہلی جڑ جو ہے یا پہلی شروعات جو ہے وہ آنکھوں سے ہوتی ہے، اسی لیے سورہ نور میں آنکھوں نیچی نگاہیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مردوں کو بھی اور عورتوں کو بھی، اسی لیے آنکھوں کو نیچے حیا میں رکھنا جو ہے وہ ضروری ہے۔ کرنا، تم مؤنث ٹھہری رہو، یعنی مؤنث کا صیغہ۔ لا تبرجنا، تم لا نہیں تبرجنا، زینت دکھاتی پھرو، سج دج دکھاتی پھرو۔ یہ بھی میں نے آپ کو بتایا کہ زمانہ جاہلیت میں عورتیں کیسے اپنی زیب و زینت کو لوگوں پر نمایاں کرتی تھیں، ٹھیک ہے، اور مٹک کے بازاروں میں سے گزرتی تھی۔ اسی وجہ سے تو وہ لوگ بگڑے ہوئے تھے، اور جب مسلمان جو ہے
وہ مسلمان ہوئے تو اسی طرح مسلمان عورتوں کو بھی کئی مرتبہ اذیت دینے کی کوشش کی گئی، جس پر اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا اور پھر انہیں کہا کہ اپنی اوڑھنیوں کو اپنے چہروں پر ڈال کر چلو گی تو اس پریشانی سے بچ جاؤ گی، اور لوگوں کو پتہ ہوگا یہ مسلمان عورت ہے تو اس نے کیا کرنا ہے۔ اب مسلمان عورت یہاں سن لے کہ آج ہم بازاروں میں جس طریقے سے جا رہے ہیں یا آ رہے ہیں، یا ہم اپنی بیٹیوں کو آدھی آدھی ٹانگیں ان کی ننگی ہیں اور وہ والے ٹراؤزرز پہنائے ہوئے ہیں، ہم نے ان کو وہ ایسی چیزیں پہنائی ہوئی ہیں، تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں۔ وہ بچیاں اس چیز کی ذمہ دار نہیں ہیں، ہم لوگ اس چیز کے ذمہ دار ہیں۔ سن لیں بچوں آپ بھی کہ یہ باتیں غلط ہیں، ان کو مت پھیلاؤ، ان کو مت پروموٹ کرو۔ مگر بھی اقتدا میں ہم کہاں اندھے کنوؤں میں گر رہے ہیں، جہنم کے گڑھوں میں گر رہے ہیں۔ پلیز اپنے آپ کو بچائیے میرے بچے، ابھی آپ کو کچھ نہیں پتہ ان چیزوں کے بارے میں، آپ صرف فیشن کے طور پہ ایسا کرتے ہیں، لیکن یہ فیشن وہی جس میں آپ کا جسم جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہو، آپ کا سر ڈھکا ہوا ہو، آپ بااعتماد آنکھیں نگاہیں نیچی کر کے دنیا میں سروائیو کریں۔ ایسے نہیں کہ آپ کے جسم کو دیکھ کر لوگ سیٹیاں بجائیں اور باتیں کریں۔ میری خیال ہے میں جو بات کرنا چاہتی ہوں میری بیٹیوں کو اچھی طرح سے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اور رجسا ناپاکی، ٹھیک ہے، ناپاکی نجس چیزیں یہ کافروں کے لیے استعمال ہوئی ہے، اور یہاں پہ وہی بات ہے کہ جو چیز خلاف حق ہوگی وہ نجس ہے، ٹھیک ہے، وہ ناپاک ہے۔ لی یذہبا عنکم، لی لیے تاکہ یذہبا دور کر دے وہ عنکم تم سے، تاکہ اللہ تعالیٰ تم سے نجاست کو دور کر دے۔ یہ سارے احکام تو فرمائے جا رہے ہیں کن کے لیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کے لیے، لیکن یہ تمام کے تمام احکام کس پر منتج ہوتے ہیں؟ ہم پر بھی۔ منتج کا مطلب ہے ہم پر بھی ان کا اطلاق ہوتا ہے، نتیجے کے طور پر ہم نے بھی ان احکام پر عمل کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے التمارین سبق میں ہم کافی چیزیں پڑھ چکے ہیں، یہاں پہ وہی مختصر طور پر اس کو پیش کروں گی کہ اس سبق کی آیات کے حوالے سے بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کن دو باتوں میں سے کسی ایک کو اختیار کرنے کے بارے میں کیا فرمایا۔ یہ وہی پہلی آیت کیا فرمایا جا رہا ہے پہلی آیت میں کہ، اور دوسری آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ دونوں آیتیں آپ کی خدمت میں اور اس کا ترجمہ پیش کرتی ہوں۔ پہلی آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں سے کہا جا رہا ہے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کا مال چاہتی ہو تو آؤ، تمہارے پاس گنجائش موجود ہے، میں تمہیں طلاق دے دوں، تمہیں رخصت کر دوں۔ اور دوسری یہ ہے، دوسرا حکم جو ہے وہ کیا ہے کہ اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کے مال کے علاوہ، یعنی اس سے ہٹ کر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی چاہتی ہو اور چاہتی ہو کہ آخرت میں تم اچھے اجر سے نوازی جاؤ، تو پھر تم کیا کرو؟ پھر دوسری جو بات ہے وہ کیا ہے کہ تم اپنی آخرت کی طلبگار ہو، تو آؤ ہم اس کے مطابق چلیں اور اس کے مطابق تمہیں اجر بھی دے۔ تو یہ دو باتیں تھیں جن کو اختیار کرنے کا حکم ہے کہ اگر اللہ اور اس کے رسول کا اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو میرے ساتھ رہو، میری زندگی کا حصہ بنی رہو، اور اتنا بہت بڑا اعزاز اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ اور اگر تم دنیا کا مال اور وہ چاہتی ہو تو پھر وہ تمہاری کم بختی کہ تم اس سے فائدہ نہ اٹھا پاؤ گی، ٹھیک ہے۔ سوال نمبر 2، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو کن احکام و آداب کی تلقین فرمائی ہے؟ اس میں کافی سارے احکام ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ ان کو نمبر 1 تو ان کو یہ کہا گیا کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو آؤ تمہیں دنیا کا مال دے دیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور اگر تم آخرت کو چاہتی ہو تو آؤ تمہیں آخرت کے لیے سامان باہم پہنچا دیا جائے۔ اس طرح پھر یہ فرمایا گیا کہ جب تم سے کوئی غلطی ہوتی ہے تو وہ عام عورت سے غلطی نہیں ہے، تمہیں اس پر دگنا عذاب دیا جائے گا۔ پھر یہ بات فرمایا گئی کہ اگر تم پرہیزگاری اختیار کرتی ہو اور اچھی بن کر رہتی ہو، نیکوکار رہتی ہو، تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں اجر بھی دگنا دے گا۔ پھر کہا گیا کہ تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو بلکہ خاص ہو، نبی کی بیوی ہو، اور نبی کی بیویوں کو کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نشتہ، ٹھیک ہے۔ پھر کہا گیا کہ نامحرم مردوں کے ساتھ جو کوئی آپ کے گھر کے باہر آ کر سوال کرے یا کوئی بات کرے تو اس کا جواب جو ہے نرم لہجے میں مت دو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد
ان کو کیا کہا گیا؟ اگلا حکم کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، اور گھروں میں ٹھہرنے کا مطلب ہے کہ اپنے گھروں کے کاموں کی طرف توجہ دیں، اور اگر ضرورت باہر نکلنا پڑے تو اپنے عہدے اور مرتبے کے مطابق اسی طریقے سے باہر جاؤ تاکہ پہچانی جاؤ کہ یہ عام عورت نہیں، خاص ہیں۔ اس کے بعد ہے زمانہ جاہلیت کی طرح کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو کہ لوگ جو ہیں تمہارے پیچھے چل پڑیں، بلکہ اپنا تشخص، اپنی عزت کو برقرار رکھتے ہوئے اپنے آپ کو صحیح معنوں میں امہات المومنین ہونے کا جو مقام آپ کو دیا گیا ہے اس کا استعمال کرو۔ اس کے بعد ہے نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، اور یہ مسلمان عورتوں کو یہ بات کہہ کر، یہ بات یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو یہ باتیں کہہ کر اس کا اطلاق تمام مسلمان عورتوں پر کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ اب اس سے اگلا سوال ہے ہمارے پاس کہ عبارات کا مفہوم اور اس کا ترجمہ۔ یہ وہی باتیں ہیں جو ہم پورا لیکچر میں کئی مرتبہ ڈسکس کر چکے ہیں۔ یا نساء النبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، کہ تم عورتوں میں سے، عام عورتوں میں سے نہیں ہو، کسی اور عام عورت کی طرح نہیں ہو، یعنی تمہارا مقام و مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کا ہے، چنانچہ تم امت کی ماں ہو، اور ماؤں کو کسی بھی غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی، اس لیے ماؤں کو اپنا کردار بھی ماؤں جیسا ہی کرنا ہے۔ ان کے لیے اب امت کے تمام لوگ کیا ہیں؟ ان کے بیٹے ہیں، ان کی اولاد ہیں۔ اگلی آیت ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، یعنی یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو کہا گیا کہ زمانہ جاہلیت کی طرح جیسے عورتیں گھروں سے باہر نکلتی تھی جن کا مقصد سج دھج دکھانا تھا، یقیناً تمہارا مقصد سج دھج دکھانا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باوقار طریقے سے باہر جاؤ، اور اپنے ضرورت کے اوقات میں جاؤ، اس سے زیادہ جانے کی ضرورت نہیں۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تبرج الجاہلیت الاولیٰ، اور زمانہ جاہلیت کی طرح کی سج دھج نہ دکھاتی پھرو، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج کو کہا گیا، اور اس سے مقصد جو ہے وہ تمام کفار عورت کو بھی بتانا تھا کہ تمہاری عورتوں کی طرح یہ عورتیں نہیں ہیں، اور عام بیٹی اور بہو اور ماں کو بھی بتانا ہے کہ تم جو ہو وہ اپنا وقار جو ہے اسے برقرار رکھو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے والا، قرآنی احکام کو سمجھنے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی، ان کے ازواج کی زندگی، اہل بیت کی زندگی سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ جلد ہی امید ہے کہ آپ کی اور ہماری ملاقات ہوگی اور میں آپ کو آمنے سامنے پڑھاؤں گی، تو پھر تو مزہ ہی آ جائے گا، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔